کہ گلگت بلتستان کی جو زبانیں ہیں ان میں سے کسی بھی زبان پہ ایک نقد کیش ایوارڈ یا ایوارڈ جو بھی ہے بہت بڑی وہ دیا جائے گا۔ میں اڑنے کا ہنر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے جی؟ میں اڑنے کا ہنر معلوم کرنا چاہتا ہوں، پرندے آ کے کیوں میری مدد کرتے نہیں؟ کیا کہنے؟ ہیچ کو میں برن بہن اوبار لکھم، ابا ہیچ میں کو برن بہن اوبار لکھم، لیل گی مس کشری جگو دمجال لکھم۔ واہ واہ، کیا کہنے؟ ہجوم شہر پہ میں آشکار ہوتے ہوئے اکیلا ہو گیا ہوں بے شمار ہوتے ہوئے۔ کیا کہنے شاہ صاحب؟ درود اشپریگن تھے سلامت آلنس حد گی پائے تھے مدینہ احترامت آلنس۔ واہ۔ تو ہماری کوششوں سے گلگت بلتستان کے ان مستحق ادیبوں اور قلمکاروں کی اکادمی ادبیات مالی معاونت کرے گی۔ ریڈیو پاکستان میں ادب کی ترویج کے حوالے سے، معلومات کی بروقت فراہمی کے حوالے سے اس زمانے میں ریڈیو بہت مضبوط اور طاقتور میڈیم ہوا جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں شیر عالم شہباز۔ پروگرام بردیے اتارے، بردیے اتارے یعنی زمیں کے ستارے جو زمیں میں اپنے کاموں سے روشن ہوتے ہیں اور اپنی کاوشوں کی بدولت شائننگ سٹار کہلائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان شریک ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، ریڈیو اور سوشل میڈیا میں متحرک ہیں، گلگت بلتستان میں ادب کی ترقی اور ترویج میں ان کی اہم خدمات ہیں۔ میری مراد ہے جناب احسان شاہ صاحب۔ السلام علیکم احسان شاہ صاحب۔ السلام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اور میں سپاسگزار ہوں آپ کا اور گلگت میڈیا نیٹ ورک کا کہ گلگت بلتستان میں ادبی حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس کی ترقی و ترویج میں آپ اور آپ کے جو ادارہ ہے اور یہ ابلاغ کے تھرو لوگوں کی بینائیوں تک کاوشوں کو، خدمات کو منتقل کرنے کے حوالے سے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے۔ بہت شکریہ احسان شاہ صاحب، آپ نے آج رونق بخشی ہمارے پروگرام کو، ہم مشکور ہیں آپ کے۔ اچھا، سب سے پہلے چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ قلمکار بھی ہیں، تو آپ سے ہر شاعر سے عموماً یہی سوال ہوتا ہے کہ پہلا شعر کب کہا آپ نے، کہ جب شاعری کا آغاز کیا کیا سوچ کر؟ پہلا شعر، اس کی بھی ایک پیچھے تھوڑی سی کہانی ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ گلگت بلتستان میں ادبی جو محافل تھیں یا نشستیں تھیں وہ بہت کم تھی کسی زمانے میں، اور محدود چند لوگ لکھنے والے یا شعر کہنے والے تھے۔ تو میرے نانا مرحوم منشی محمد عیسیٰ، اگرچہ وہ خود شاعر نہیں تھے لیکن شعر شناس انسان تھے اور شاعروں کی بڑی پذیرائی کرتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گھر میں شعری نشستوں کا آغاز کیا، وہیں سے میری پرداخت شعری جو ہے نا، تخلیقی جو اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں وہ منظر عام پہ آنی شروع ہو گئیں، اور میں کچھ عرصے بعد میں نے کچھ چھپ کے شعر ویر لکھے، اور پھر میں نے مرحوم اللہ غریق رحمت کرے جمشید خان دکھی صاحب جو قریبی رشتہ دار بھی ہیں ان کو دکھایا، تو بڑی پذیرائی انہوں نے کی اور کہا کہ یہ سلسلہ آپ آگے جاری رکھیں۔ اور مجھے شعر بھی یاد ہے کہ چھت پر نکل گئے ہیں سبھی چاند دیکھنے، لیکن تمہاری دید کے ہم منتظر رہے۔ یہ اوائل کی شاعری ہیں۔ اور ایک اور شعر بھی اس زمانے میں مجھے یاد اس وقت آ رہا ہے کہ غربت سے میں نے اپنی زبردست جنگ کی، فاقوں سے جب کبھی کبھی پالا پڑا مجھے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے شعر جو میں کہتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ جو نکھار تھا اس میں میرے ایک اور استاد ہیں پروفیسر ہارون رشید صاحب، یہاں پہ پڑھاتے تھے اور بالاکوٹ کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی، اور پھر مشاعروں میں جانا شروع ہوا، پھر شعر کہنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ منظر نامے پہ ہم اوپر کے سامنے آ گئے۔ بہت اچھے، بہت بہترین۔ اچھا احسان شاہ صاحب، آپ چونکہ اکادمی ادبیات کے جو ہے بورڈ آف گورنرز کے ممبر بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں، یہ بھی خوشی کی بات ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ آپ جیسی ایک شخصیت جو ہے وہ گلگت بلتستان، کشمیر اور فاٹا ان کو ریپرزینٹ کرے گی، اور اس میں آپ اپنی جو کاوشیں ہیں وہ سرو کریں گے۔ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اکادمی ادبیات جو ہے وہ
کیا ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا اس کی ڈیٹیلز اگر آپ بتا دیں کہ اکادمی ادبیات کے ہونے سے گلگت میں اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ اکادمی ادبیات بنیادی طور پہ حکومتی سرپرستی میں ادب کی پورے ملک میں ادب کی تعمیر و ترقی، ترویج، قلمکاروں کو آگے بڑھانے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو منظرنامے پہ لانے، پھر ان کے لیے مواقع مہیا کرنے، عالمی سطح پہ ادبی تقاریب یا کانفرنسز کا انعقاد کرنا، پھر ادبی مجلے ہیں، ادبیات بہت بڑا نمبر ہے اس کو شائع کرتا ہے، اس کے علاوہ بچوں کا جو ادب ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، مادری زبانوں کا جو ادب ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور فن اور شخصیت پہ جتنی کتابیں پاکستان میں لکھی جاتی ہیں وہ اکادمی کے زیر اہتمام لکھی جاتی ہیں۔ تو الغرض یہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت پورے ملک میں اکادمی ادبیات کی جو خدمات ہیں جی وہ قابل تحسین ہے۔ اب رہی بات گلگت بلتستان کی، تو گلگت بلتستان میں کافی عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ کیونکہ چاروں صوبوں میں اکادمی کی ریجنل برانچز ہیں تو گلگت میں بھی ہو، اور کوشش بھی اس حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن میں اس وقت بڑے مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ حال ہی میں جو بورڈ آف گورنرز کا جو اجلاس تھا اس میں ہم نے اس نقطے کو، اگرچہ پہلے سے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی لیکن ہم نے شد و مت کے ساتھ اٹھایا، اور گلگت بلتستان میں اکادمی ادبیات کے جو برانچ ہے اس کی باضابطہ طور پہ منظوری دی گئی ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور زمین کے حصول کے لیے اس وقت کاوشیں جاری ہیں۔ نہ صرف یہ، اس کے علاوہ ہماری کوشش تھی کہ گلگت بلتستان میں جو ہمارے ادیب ادبا ہیں، مالی حوالے سے جو غیر مستحکم ہیں، جو وظائف دیتی ہے اکادمی ادبیات، تو ہماری کوششوں سے گلگت بلتستان کے ان مستحق ادیبوں اور قلمکاروں کی اکادمی ادبیات مالی معاونت کرے گی۔ ابتدائی طور پہ 13 سے 15 ہزار روپے پر منتھ ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اکادمی ادبیات مختلف زبانوں پہ ایوارڈ جاری کرتا تھا، جس میں گلگت بلتستان کی کوئی زبان شامل نہیں تھی۔ تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس ہمارے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گلگت بلتستان کی جو زبانیں ہیں ان میں سے کسی بھی زبان پہ ایک نقد کیش ایوارڈ یا ایوارڈ جو بھی ہے بہت بڑی وہ دیا جائے گا، یعنی زبان کو ریکگنائز کیا گیا، یعنی گلگت بلتستان کی جو لوکل زبانیں ہیں، بالکل گلگت بلتستان میں بولی جانے والی لوکل زبانوں پر یہ ایوارڈ دیا جائے گا، اور یہ ایوارڈ پاکستان لیول پہ دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ جب اکادمی ادبیات میں داخل ہوں گے تو مختلف ادیبوں اور شاعروں کے پورٹریٹ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ وہاں پر ہمارے گلگت بلتستان کے جو جیت قلمکار ہیں، جو گزر چکے ہیں یا موجود ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کی کچھ تصاویر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے، آویزاں کی جائیں تاکہ وہ تاریخ کا حصہ بنے۔ تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس پہ بھی کام کافی آگے بڑھایا گیا ہے، اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ پہلے جو اکادمی ادبیات کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس تھا اس میں ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ گلگت بلتستان کے اندر جو ادبی محرومیاں ہیں ان کو ہم اجاگر کریں، اور پھر ادب کے حوالے سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی مسرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارباب بست و کشاد ہیں اکادمی ادبیات کے، خصوصاً چیئرمین نجیبہ عارف صاحبہ اور جو ڈائریکٹر جنرل سلطان ناصر صاحب ہیں، وہ خود قلم سے ان کی بڑی گہری وابستگی ہے، اور بہت بڑے نام ہیں دنیائے شعور میں، ان کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ تو وہ خود چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اکادمی ادبیات جتنا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے اندر رہ کے کام کرے، یہاں کی ادب کی ترویج، یہاں کی شعراء کی ترویج، اور یہاں کے ادبی منظرنامے کو ملکی منظرنامے تک لانے، اور یہاں کے شعراء ادیبوں کو میں ایک اور بات بھی کہ یہاں کے ادیبوں شعراء کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے دیگر جو ادیب اور شعراء ہیں وفود کی شکل میں وہ تبادلے ہوں،
ہوں۔ تاکہ گفتگو ہو سکے اور کوئی علمی گفتگو ہو سکے، فکری گفتگو ہو سکے اور نئے امکانات متعارف ہو سکیں، اس حوالے سے بھی کام جاری و ساری ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات آپ نے بتا دی شاہ صاحب کہ آپ نے دیکھیں کہ گلگت بلتستان کی یہاں کی جو لوکل زبانیں ہیں ان کی ترویج کے لیے بھی یہ ایک احسن اقدام ہوگا کہ ہم اپنی زبانوں کو جو ہے ان کی پروموشن کے لیے، ان کو پریزرو کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ ایک بہترین اقدام ہے۔ بہت اچھے سر، چونکہ آپ اچھے شاعر ہیں، اچھے لکھاری ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شاعری سنے بغیر، آپ کے خوبصورت اشعار سنے بغیر ہم آپ کو جانے دیں؟ تو ہمارے ناظرین منتظر ہیں کہ آپ اچھے سے اشعار جو ہیں ہمارے ناظرین کی گوش گزار ضرور ضرور، میں ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دلائل ہیں جو ناحق ان کو رد کرتے نہیں ہیں، واہ واہ، دلائل ہیں جو ناحق ان کو رد کرتے نہیں ہیں، یہ منصف کیوں تمیز نیک و بد کرتے نہیں ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، واہ کیا یہ منصف کیوں تمیز نیک و بد کرتے نہیں ہیں، خبر سب کو ہے کہ صحرائے وحشت کا ہوں بانی، کیا کہنے، خبر سب کو ہے صحرائے وحشت کا ہوں بانی، مگر اس پر عطا مجھ کو سنت کرتے نہیں ہیں۔ واہ جی واہ، کیا کہنے، مگر اس پر عطا مجھ کو سنت کرتے نہیں ہیں ہم جو ساکنان کوچے مہر و محبت، جی ہاں، ہیں ہم جو ساکنان کوچے مہر و محبت، کسی کی کامیابی پر حسد کرتے نہیں ہیں۔ کیا کہنے، واہ، کسی کی کامیابی پر حسد کرتے، کسی کی کامیابی پر حسد کرتے نہیں ہیں، میں اڑنے کا ہنر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے جی، میں اڑنے کا ہنر معلوم کرنا چاہتا ہوں، پرندے آ کے کیوں میری مدد کرتے نہیں۔ کیا کہنے، واہ جی واہ، میں اڑنے کا ہنر معلوم کرنا چاہتا ہوں، پرندے آ کے کیوں میری مدد کرتے نہیں ہیں۔ واہ، اور ایک اور غزل کے جی دو ہاں، تین شعر اس وقت۔ ارشاد، ہجوم شہر پہ میں آشکار ہوتے ہوئے، واہ، ہجوم شہر پہ میں آشکار ہوتے ہوئے، اکیلا ہو گیا ہوں بے شمار ہوتے ہوئے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اکیلا ہو گیا ہوں بے شمار ہوتے ہوئے، واہ، اور ہوائے وحشت شب کھا رہی ہے میرا وجود، ہوائے وحشت شب کھا رہی ہے میرا وجود، میں خود کو دیکھ رہا ہوں غبار ہوتے ہوئے۔ کیا کہنے، میں خود کو دیکھ رہا ہوں غبار ہوتے ہوئے، واہ، فقط خسارہ ہی دیتا رہا منافع میں، جی ہاں، فقط خسارہ ہی دیتا رہا منافع میں، جی، یہ عشق اتنا بڑا کاروبار ہوتے ہوئے، واہ 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 واہ، یہ عشق اتنا بڑا کاروبار ہوتے ہوئے، اتنا بڑا کاروبار ہوتے ہوئے، واہ، دیے کے بدلے میں دل کو جلائے بیٹھا تھا، دیے کے بدلے میں دل کو جلائے بیٹھا تھا، ہوا کے خواب اڑے تار تار ہوتے ہوئے، آئے ہائے، کیا کہتے، ہجوم شہر پہ میں آشکار ہوتے ہوئے، اکیلا ہو گیا ہوں بے شمار ہوتے ہوئے۔ کیا کہنے شاہ صاحب، اکیلا ہو گیا ہوں بے شمار ہوتے ہوئے۔ بہت اچھے، بہت ہی بہترین جو ہے غزل آپ نے پیش کی، بہت ہی مزہ آیا۔ اچھا، تو شاہ صاحب آپ کی کوئی تصانیف بھی ہیں، کوئی شعری مجموعہ، آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو، اس کا بھی اگر کوئی ذکر کریں؟ جی، میں اس وقت دو کتابیں میری منظر نامے پہ آ چکی ہیں، اور میری جو پہلی کتاب ہے جس کا نام ہے برف کے صحراؤں میں، وہ کافی مشہور بھی ہوئی تھی، اور جس کا نام بھی ملک کے جو اس وقت جیت اور معتبر اور قدابر حوالہ ہیں، افتخار حریف صاحب، انہوں نے نام رکھا تھا میری پہلی کتاب کا برف کے صحراؤں میں، اور یہ 2008 میں یہ کتاب چھپ چکی تھی، اور 2008 میں، اور اس کی تقریب رونمائی بھی اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور 6 مہینے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھپا تھا۔ اچھا، ہاں، اور اب نایاب ہے یہ کتاب۔ اور اس کے بعد 2005 میں میری دوسری کتاب چھپی تھی، کہیں روشنی کا سراغ تھا، اور 2 شعری مجموعے اس وقت تک میرے منظر نامے پہ آ چکے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2-3 کتابوں کا جو مواد ہے شعری مجموعوں کا وہ میرے پاس ہے۔ ایک سفر نامہ بھی میرا تقریباً، اچھا، جی، سفر نامے پہ بھی کام ہے، اور ایک اور کتاب ہے جس پہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں، اور گلگت بلتستان میں ثقافتی حوالے سے
یہاں معدوم ہوتی ہوئی جو ثقافت ہے جی ہاں، اس حوالے سے بھی میں تھوڑا کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں میں یہ چیزیں آپ لوگوں کی بینائیوں کی نظر کر دوں گا. بہت اچھی بات ہے. اچھا محترم، گلگت بلتستان میں عصر حاضر میں جو ہے آپ گلگت بلتستان کا جو ادب ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، اور ماضی کے مقابلے میں آپ آج کا جو ادب آپ دیکھیں تو بڑا اطمینان بخش، بڑا حوصلہ اور تقویت فراہم کرتا ہے. اور خصوصاً میں یہاں پہ تذکرہ کروں گا ہمارے سینئر شعراء کے علاوہ جو ہمارے نئے لکھنے والے نوجوان ہمارے خون ہے، جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں، وہ بے تحاشا اچھا لکھ رہے ہیں اور توقعات سے بڑھ کر لکھ رہے ہیں. اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں اور ان کو کچھ آسانیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو وہ ان کے ہاں جو مضامین ہیں جی وہ گرد و پیش سے جڑے ہوئے مضامین ہے. یہاں پہاڑوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مضامین ہے، درختوں سے کلام کرتے ہوئے مضامین ان کے ہاں موجود ہے. فطری حسن جھلکتا ہے نا؟ ہمارے ہاں قدرتی اور فطری حسن سے مالا مال مضامین جو ہیں ان کے ہاں. اور کچھ شعراء کے اندر کچھ ایسے سوالات بھی ان کے شعروں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں سے یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوچنے والے لوگ ہیں. اور کم عمری میں اتنا زیادہ سوچنا اور اتنا گہرا سوچنا. میں کچھ شعراء کا اگر یہاں پہ تذکرہ کروں، عبید ثاقب ایک لڑکا ہے، اور حسنین کاظمی ایک لڑکا ہے، اور ایک دنیور کے ہمارے ہیں نصیر ناصر، حیران کن شاعر ہے، حیران کن شاعر ہے. اور جو وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو خیال ہے یا اس کے ہاں جو پنپنے والے مضامین ہے وہ یکسر نہ صرف مختلف بھی ہیں بلکہ ان کے ہاں تنوع بھی ہیں اور ان کے ہاں توانائی بھی موجود ہے. تو بہت سارے شعراء ہمارے ہیں جو نیا لکھتے ہیں اور بڑا بہترین لکھتے ہیں. تو نہ صرف گلگت کی بات کروں، میں پورے بلتستان ریجن میں اور جہاں جہاں اس وقت اردو پہ کام ہو رہا ہے، شاعری پہ کام ہو رہی ہے، یا شناخ زبان کی ترقی کے حوالے سے یا مقامی زبانوں کی ترویج کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ ماضی کے مقابلے میں آج انتہائی حوصلہ بخش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ اپنی ساخت اور شناخت بنائیں گے. کسی زمانے میں گلگت بلتستان کے جو شاعر تھے، شہباز آپ کو شاید پتہ ہو کہ کیونکہ ہم کٹے ہوئے لوگ ہیں ملکی ادبی دھارے سے، سو ہماری اتنی وہاں پہ نہیں تھی رسائی، لیکن اب سوشل میڈیا نے یہ دوریاں ختم کر دی ہیں اور روابط میں استحکام. اور وہاں کے لوگ گلگت بلتستان سے جو نابلد تھے، نہیں جانتے تھے، وہ جب شعراء ادیب یہاں پہ آتے ہیں، مقامی شعراء سے ملتے ہیں، تو ان کے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک تحیر کا احساس نمایاں ہوتا ہے، حیرت کا احساس لے کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا حوصلہ افزا ہے. اور گلگت نہ صرف گلگت بلتستان کے ہاں بھی ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں، جو نئے قلمکار ہیں، وہ بھی حیران کن ہیں. واقعی. اچھا، گلگت بلتستان کے شعراء عموماً اپنی جو مادری زبانیں ہیں، یہاں کی جو لوکل زبانیں ہیں، ان کی طرف بھی راغب ہو رہے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں شنا کی، تو شنا گلگت بلتستان کی بہت زیادہ سنی جانے والی اور بولے جانے والی زبان ہے، اور شنا زبان کے گیت آج کل زبان زد عام ہیں. مگر آپ کی کوئی شاعری آج تک ریکارڈنگ کی شکل میں سننے کو نہیں ملی، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس طرف شہباز بنیادی طور پہ میں نے شنا میں لکھے، اور شنا میں نے جو کلام لکھے ہیں وہ صوفیانہ کلام یا تصوف اس حوالے سے. اور کچھ ایک دو چیزیں ہیں، ایک دو نعتیں جو ہیں نا وہ ریڈیو پاکستان میں کسی زمانے میں ریکارڈ ہوئی تھی، مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے اس کا. بلکہ مس درودی اشپریگن تھے سلامت آلنس، مس درودی اشپریگن تھے سلامت آلنس، حد گی پائے تھے مدینہ احترام ڈالنس، حد گی پائے تھے مدینہ احترام ڈالنس. پھر اوکیجنلی میں نے وہ کشمیر پہ اس پہ ہیچ کو میں برن بہن او بار لکھم، ہیچ میں کو برن بہن او بار لکھم، لیل گی مس کشری جگو دمجال لکھم. واہ واہ، کیا کہ
اور اس طرح میں نے کام کیا، اور کچھ کام میں نے شاعر مشرق ہمارے علامہ اقبال کی کچھ نظموں کو میں نے شرح میں ٹرانسلیٹ کیا، منظوم ترجمہ ان کا وہ بھی میں نے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں آئی ہیں، اور دوسری بات یہ اس حوالے سے زیادہ توجہ بھی یا میرا دھیان بھی اس طرف نہیں گیا ہے، لیکن کچھ 2-4 دوستوں نے مانگا تھا کچھ نعتیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ میں نے دی ہیں، 1-2 ریکارڈ ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں لکھنے والا آدمی ہوں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی زبان کی ترویج کے لیے اور پروموشن کے لیے بھی کرنا چاہیے، اور ان کی پریزرویشن کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تحریری شکل میں موجود ہونا چاہیے، کتابی شکل میں موجود ہونا چاہیے۔ اچھا، تو آپ آج کل پروگرامز میں سوشل میڈیا میں نظر نہیں آتے، آپ اچھے پروگرام کرتے تھے، انٹرویوز کرتے تھے اور ادبی پروگرامز کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شہباز، میں جب 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، ریڈیو پاکستان یہاں کا واحد میڈیم تھا، اور بڑی خدمات ہیں ان علاقوں میں ریڈیو پاکستان میں، ادب کی ترویج کے حوالے سے، معلومات کی بروقت فراہمی کے حوالے سے اس زمانے میں ریڈیو بہت مضبوط اور طاقتور میڈیم ہوا جی بالکل بالکل۔ میں 5ویں کلاس میں نے ریڈیو پہ پروگرام شروع کیا تھا، بچوں کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں ریڈیو سے جڑا ہوا ہوں۔ اچھی بات ہے، یہ کوئی میرے خیال میں 35-36 سال کا مطلب ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان کے ساتھ، میری پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی میں نے کچھ کام کیا، پھر سوشل میڈیا اور مقامی جتنے بھی چینلز ہیں ان پہ میں نے کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی کم علمی اور محدود وسائل کے باوجود جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے۔ اب نئے خون کو، نوجوان نسل کو، آپ جیسے لوگوں کو منظرنامے پہ آنے کی ضرورت ہے، اپنی ساخت اور اپنی شناخت کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے۔ تو اب بھی جب دوست احباب بلاتے ہیں تو وہیں پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہم کشا ہم چلے جاتے ہیں، اور لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کچھ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، نہ صرف یہ علاقائی سطح پہ یا گلگت بلتستان کی حدود سے نکل کے ملکی سطح پہ شاید میں کسی بہت اچھی بات، اس حوالے سے میں بڑی سوچ آپ نے رکھی ہے نا، میں نظر آؤں گا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے اس حوالے سے۔ بہت اچھے۔ اگر ایک اور کوئی کلام اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ میں ایک غزل، غم جہاں نچوڑ کر، غم جہاں نچوڑ کر بس ایک دل کیا گیا، کیا کہنے، غم جہاں نچوڑ کر بس ایک دل کیا گیا، واہ، اس ایک دل کو پھر کسی کے لب کا تل کیا گیا، کیا کہنے جی، کیا کہنے، اس ایک دل کو پھر کسی کے لب کا تل کیا گیا، میں اپنے ہجر میں مگن، جی ہاں، رواں دواں تھا سوئے بن، واہ، میں اپنے ہجر میں مگن، رواں دواں تھا سوئے بن، ہوائے وصل کیا چلی کوئی مخل کیا گیا، واہ جی واہ، ہوائے وصل کیا چلی کوئی مخل کیا گیا، یہ باغ بے سکون ہوا، جی ہاں، محبتوں کا خون ہوا، جی، یہ باغ بے سکون ہوا، محبتوں کا خون ہوا، گلوں سے چھین کر ہنسی جو مزمعل کیا گیا، واہ 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 واہ، گلوں سے چھین کر ہنسی جو مزمعل کیا گیا، واہ، ہم اپنی کشت آس میں، جی ہاں، اگائے نہ کوئی شجر، کیا کہنے، ہم اپنی کشت آس میں اگائے نہ کوئی شجر، فلک سے بات کی گئی زمیں کو سل کیا گیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ہم اپنی کشت آس میں اگائے نہ کوئی شجر، فلک سے بات کی گئی زمیں کو سل کیا گیا، وجود بے نمود کو جی جہان بے ثبات میں، واہ، وجود بے نمود کو جہان بے ثبات میں، نہ عارضی رکھا گیا نہ مستقل کیا گیا، کیا کہنے، نہ عارضی رکھا گیا نہ مستقل کیا گیا، واہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ محترم احسان شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ میں بار دیگر آپ کا اور GMN کا سپاسگزار ہوں، منت کش ہوں، اور آپ لوگ جب بلائیں گے انشاءاللہ آپ حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، آپ لوگوں نے یاد کیا، بہت شکریہ احسان شاہ صاحب۔ محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے گلگت بلتستان کے قلمکار، شاعر، ادیب احسان شاہ صاحب۔ ان کی باتیں، ان کی خوبصورت اشعار آپ نے سنے۔
آئندہ کسی پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.